بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیزو، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جائز تمناؤں دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ اگر یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ لو اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے۔ اسی طرح کے اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ معلوماتی پورے حاصل ہو سکے۔ جانتے ہو وہ کون خوش نصیب ہے جن کو اللہ خاموش مدد فرماتا ہے اور ان پر بڑی انسانیت کے بارش برساتا ہے؟ اور وہ کون سی ایسی 4 نشانیاں ہیں جو تم اس رب نے یہاں مقبول اور اس کی خاص مدد کا مستحق بنا دیتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان 4 نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے جن کی بنا پر انسان اللہ کی خاموش مدد پاتا ہے۔ یاد رکھنا، ایک انسان محدود بصارت اور بصیرت رکھتا ہے اور وہ چیزوں کو جان نہیں پاتا۔ سنو، وہ اول اور آخر غیبی اختیار رکھنے والا حقیقی بادشاہ کس طرح تمہاری زندگی کا سامان کر رہا ہے۔ تم اکثر لوگ غور نہیں کرتے۔ اللہ کی خاموش مدد ملنے کی 4 بعض نشانیاں ہیں، جن کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب ایک دل اپنے تمام تر فیصلوں کو اختیار پوری طرح اپنے رب کو سونپنے لگتا ہے اور لوگوں سے کوئی امید لگانے کے بجائے اپنے رب سے تمام تر امیدیں جوڑنے لگتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف لانے کا راستہ صرف اس صورت میں ہی دکھاتا ہے جب اس شخص کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر کے اس پر خاص بڑی عنایت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود اس بات کا واضح اشارہ دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، اور سن رکھو کہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا گیا، اور مومن کا ایک اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا ضروری ہے۔ اللہ پر چاہیے اور وہ ظاہر ماحول میں سادگی کے اثر نظر آتے ہیں، تب بھی اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھو۔ وہ جب چاہے، جہاں سے چاہے، جس وقت چاہے پلٹ دے، حالات بدل دے، اور جان رکھو کہ تمہارے رب کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ وائس علی کیا خوب فرماتے ہیں کہ اگر تم امید کی تلاش میں ہو تو امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا بلکہ امید کو قائم رکھا جاتا ہے۔ اپنے ذہن میں یہ ننھا سا بیج کی طرح ہوتی ہے اور چند دنوں میں یہ بیج زمین کی مٹی سے باہر نکل جاتا ہے، مگر یاد رکھنا کہ اسے درخت بننے میں تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے، لیکن جب وہ درخت ضرور بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی مدد ان لوگوں کو ضرور حاصل ہوتی ہے جو سخت مصیبت میں اور پریشانی کے وقت اللہ کی مدد کا منتظر ہوتا ہے۔ وہ سب سے زیادہ مایوسی کے لمحوں میں حیران کن معجزے پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اشارہ دیتا ہے، ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں سے ایک نشانی ہے، ہم نے ان کو زندگی بخشی اور اس میں گلہ نکالا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے جملے اقصا کے جوڑے پیدا کیے، خواب و زمین کی نباتات خود ان کی اپنی جنس میں سے جاننا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہاری خاموش مدد کیسے کرتا ہے؟ اس کی 2 خاص نشانیاں ہیں، غور کرو۔ جب تم بالکل ہمت ہارنے والے ہوتے ہو یا زندگی میں کسی ایسے مسئلے میں گزرتے ہو تو ایک بات نوٹ کرنا کہ اللہ تمہیں کیا دکھائے گا۔ اچانک ہی تمہارے سامنے کوئی ایسا ویڈیو آ جاتی ہے جس میں تمہاری سیم پرابلم، وہی پرابلم ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے تم سوچتے ہو کہ شاید یہ کوئی اتفاق ہے، جبکہ یہ ہرگز اتفاق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ تمہاری خاموش مدد فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے نہ تو وہ کچھ ایسے ذریعے ضرور پرووائڈ کرتا ہے جس پر تم اکثر غور نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ تم سے مسلسل ایک میسج دے رہا ہوتا ہے، تمہیں ایک میسج دے رہا ہوتا ہے
ہاں اگر اللہ تم سے ناراض ہوتا ہے تو کسی بھی قسم کا کوئی اشارہ تمہاری طرف نہ آتا ہے نہ جاتا ہے۔ جانتے ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے نہ تو انسان کو خوب ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے اور اسے اپنی یاد سے بھی غافل کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جان لو کہ جس انسان کی فکر اللہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھٹکتا پھرتا ہے، اور جس وادی میں میرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا تمہارا اسباب کر سکتے ہیں؟ میں ہوں جو اسباب کا موجودہ ہوں۔ اسباب کو بنانے والے کے پاس جاؤ، اسباب کے اندر بھی اللہ طوفان کھڑے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ لوگوں کے بہم اور گمان میں بھی ایک بات نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ظہور اور اس کی تکمیل کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ عقل انسان دنگ رہ جائے، کیونکہ ظاہری آنکھیں صرف ظاہری حالات کو دیکھتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اندر ہی اندر اس کے ہونے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی ایک بڑی نشانی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ بہت جلد اللہ کی مدد آنے والی ہے؟ تو سنو، جب تم محسوس کرنے لگو کہ اب تم مطلب پر اس دنیا میں کسی سے متوجہ نہیں ہوتے، چاہے مسائل کا پہاڑ ٹوٹ پڑے یا اللہ کے انعام کی بارش ہو رہی ہو، ان دونوں کی شرطوں میں تم ثابت قدمی کے ساتھ رہو، حق پر چلنے لگتے ہو، نہ ڈگمگاتے ہو اور نہ کسی کے خوف اپنے دل میں رکھتے ہو سوائے اللہ کے، تو سمجھ لینا کہ اللہ تم پر اپنے بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی تمام لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقین اس میں ایک نشانی ہے مگر اس میں اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بہت زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تم گرتے گرتے سنبھلنے لگے ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہیں تھام رہا ہے۔ اللہ مشکل میں ایسے خفیہ راستے ضرور دکھاتا ہے جو جلد نظر نہیں آنے لگتے، اور جب تم اس یقین کے ساتھ مدد کے طلبگار ہوتے ہو کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو وہ تمہاری مانگی چیزوں کو تمہارے مقدر بنا دیتا ہے۔ تمہاری سوچ ہے کہ وہ کس طرح چیزوں کو واپس پلٹ لاتا ہے اور کس طرح اپنی مدد بھیجتا ہے، تمہاری عقل کو گمان نہ ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ تم دیکھنا ہے یہ ہے کہ آخر آنسو ہوگا، آپ کا آخری آنسو ہوگا، اس کے بعد خوشی کے آنسو چھلکتے نظر آئیں گے۔ انشاءاللہ یہ دعا تمہاری آخری دعا ہوگی، اس کے بعد 7 رنگوں کی برسات ہوگی، وہ تمہارے صبر کا اجر اور یقین کی قیمت دگنی کر کے عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں نے کامنٹ میں مجھ سے اپنے لیے دعا کرنے کو کہا ہے، میری ان تمام لوگوں کے لیے بہت دل سے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر خواہش کو پورا کرے جس کے لیے آپ کا دل بہت پریشان رہتا ہے۔ اللہ آپ کی تمام مشکلوں کو دور فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، پیارے عزیزوں، پیارے ناظرین، ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔